بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. یہ میتلا صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ ریکویسٹ ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں یہ تلخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات. کس نے کہا یہ؟ میتلا صاحب نے. میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب جو کسانوں کا دیس ہے. میرے باپ دادا کسان رہے ہیں. ہاں ساتھ پڑھ لکھ گئے. دادا میرے علی گڑھ چلے گئے, وہاں سے علی گڑھ تحریک, مسلم لیگ, پاکستان کا بننا سارا. تو پولیٹکس آ گئی خاندان میں, لیکن بنائی طور پہ کسان ہیں اور چھوٹے کسان ہیں, کوئی بڑے لینڈ لارڈ نہیں ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 12-13 سال سے یہاں بجٹس میں سپیچ کر رہا ہوں اور میری ہر بجٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے برا بجٹ ہے, حکومت اس کی ڈیفنس کرتی ہے, لیکن ایک بنیادی نقطے پہ ہم نہیں آتے اور وہ یہ ہے جس دن ہم اس نقطے پہ آ گئے یہ پاکستان وہ پاکستان بن جائے گا جس کے لیے 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے فیض سے یہ ملک ہمیں ملا تھا. اور وہ یہ کہ بجٹ جب ہم غیر سودی بنائیں گے, جب تک سود سے یہ ملک نکلتا نہیں ہے تب تک ہم وہ بجٹ نہیں بنا سکتے جس سے مزدور خوش ہو. وہ مزدور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اس کا یہ حق تو ہے نا کہ جس فیکٹری میں وہ اس سخت گرمی میں 45, 46, 47 کی ڈگری ہے اس وقت ملتان میں, اس وقت راجن پور سائٹ پہ, اس وقت فیصل آباد میں گرمی ہے, سیالکوٹ میں گرمی ہے. وہ جو پسینوں مزدور جو اس میں پسینوں میں ڈوب جاتا ہے اور جب وہ رات کو نکلتا ہے اور اپنے فیکٹری مالک کو نئے ماڈل کی مرسیڈیز بینز ایس کلاس میں پروٹوکول میں نکلتا ہوا جاتا ہوا دیکھتا ہے, اتنا تو اس کا حق ہے نا کہ آنے والی عید میں اپنے بچوں کو کم از کم نئے کپڑے تو دے سکے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس وجہ سے بازار نہیں جاتے کہ بچوں کو اگر ساتھ لے گیا تو وہ نئے جوتے مانگیں گے. بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو اپنی ماں کی آدھی دوائی لے کے آتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آدھی دوائی کے پیسے ہیں. میں خود اس چیز کو فیس کر کے یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کلیم کرتا کہ میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں, لیکن انسان پہ ہر طرح کا وقت آتا ہے. مجھے یاد ہے جب میرا والد موت و زندگی کی کشمکش میں تھا اور مجبوراً مجھے سرکاری ہسپتال سے پشاور میں ایک پرائیویٹ ہسپتال لے جانا پڑا کیونکہ وینٹیلیٹر کی سہولت سرکاری ہسپتال میں نہیں تھی. مجھے اس دن پتہ لگا کہ جیب میں پیسے ہونے کتنے ضروری ہیں. ہم یہاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس مزدور کا نہیں سوچتے, اس کسان کا نہیں سوچتے کہ جس کی رات کو جب اولے پڑتے ہیں اور اس کی تمباکو کی فصل تباہ ہو جاتی ہے یا اس کے کھیت کھلیان کو جب آگ لگ جاتی ہے, اس ملک میں کون سا سسٹم ہے جو کسان کو ریلیف دے, جو مزدور کو ریلیف دے. شہادتیں بھی بہت دیکھ لیں, سویلینز کی بھی دیکھ لیں, فوجیوں کی بھی دیکھ لیں, لیکن آج اگر آپ میرے سے پوچھیں یہ اس وقت پارلیمنٹ جس کے اوپر اللہ کے 100 نام ہے اور ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, یہ ایک مرثیہ پڑھ رہا ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. مرثیہ کس چیز کا مرثیہ؟ جمہوریت کا مرثیہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی تو محترمہ بے نظیر شہید نہ ہوتی. اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی تو عمران خان گولیاں کھا کے 650 دنوں سے جیل میں نہ ہوتا. اگر ہماری جمہوریت زندہ ہوتی, مجھے اچھا لگے یا برا, لیکن ہے اپنی جماعت کا لیڈر ہے نواز شریف, ملک چھوڑ کے اس کو باہر نہ بیٹھنا پڑتا. اگر یہاں جنون جمہوریت ہوتی تو یا عمران خان وزیر اعظم ہوتا جس کو ووٹ ملا ہے, یا پھر اگر انہی کی حکومت آپ نے بنانی تھی تو میاں نواز شریف آج وزیر اعظم نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں کسی لیڈر کی ماں یا بہن کو جیل کے باہر بیٹھنا پڑتا ہے؟ میں تو جناب شاہ صاحب مجھے تو دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک جیل کے باہر بیٹھی ہوتی تھی. محترمہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن یہ تو تاریخ در تاریخ دہرائی جا رہی ہے. ہم کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ بطور وکیل مجھے بڑا دکھ ہوا
آج ہم نے کیا حالت کر دی اس جمہوریت کی. میرا بیٹا وکالت پڑھ رہا ہے, میں نے بھی وکالت پڑھی, اور میری خواہش ہے کہ میں انجینئرنگ کے بعد آیا ہوں. کسی کا اتنا دل کا زور نہیں ہوتا کہ انجینئرنگ کر کے وکالت پڑھے. میرا یہ تھا کہ میں قلم سے لڑائی لڑوں گا, بندوق سے نہیں. یہاں سے ایسی ترامیم ہوئی ہیں. میں تو بھٹو کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جب بھٹو کو پھانسی لگی, میں خود بطور وکیل اس کیس کے دوران جونیئر سپریم کورٹ آتا تھا, اپنے اس وکیل استاد کے ساتھ جو خود شہید ہو گیا, لطیف آفریدی, جو ایک شہید کا کیس لڑنے ایز این امائکس آتا تھا سپریم کورٹ. اور وہاں مجھے وہ تاریخی الفاظ سننے کو ملے جب میرے ایک محترم سینئر بابر روان صاحب نے سپریم کورٹ میں اس کیس کا حوالہ دیا, جب ایک جج نے ایک سابق وزیراعظم کو کہا کہ کیا ایک مسلمان وزیراعظم ایسے ہوتا ہے. یہ الفاظ, تضحیک آمیز الفاظ بھٹو کو سننے پڑے, جس نے آپ کو ایٹمی قوت دی, جس نے آپ کو ختم نبوت کا قانون دیا. لیکن کیا تبدیل ہوا؟ میں تو بھٹو کی پھانسی پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن میرے لیڈر کے بدن کو جو 4 گولیاں لگی ہیں, آپ اس ایوان میں تھے. کس پارلیمنٹرین نے کھڑے ہو کے عمران خان کے حق میں 2 باتیں کی ہیں کہ برا ہے جیسا بھی ہے, میرا سابق وزیر اعظم ملک کا, گولیاں اس کو لگی ہیں. میں اپنے دامن میں شہید بے نظیر کی لاش اٹھائے بیٹھا ہوں. بلاول صاحب کو یا ابھی سابق وزیر اعظم راجہ صاحب کو کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ ہمیں وہ غم, ہمیں وہ دکھ لگتا ہے جو مجھ پہ گزرتا ہے. بابا فرید نے فرمایا, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا نیڑے آ گیا, پیچھے رہ گیا دور. چڑھ فریدہ کوٹے اٹھے ویکھ گھر گھر لگی اگ. چڑھ فریدہ کوٹے اٹھے ویکھ گھر گھر لگی اگ. تو سمجھی میں دکھیاں ایتھے دکھی سارا جگ. لیڈر استاد ہوتا ہے جکھرانی صاحب, اور استاد روحانی باپ ہوتا ہے. واللہ میرا سینہ اور میرے جیسے کروڑوں لوگوں کا سینہ, نوجوانوں کا سینہ چیر دیا گیا جیسے نے اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو یہاں سے پکڑ کے ہائی کورٹ سے لے گئے. وہ عمران خان کا کالر نہیں تھا, وہ 25 کروڑ عوام کا گریبان تھا. نقار خانے میں طوطی کی آواز. بالکل غلط ہوا, غلط کو غلط کہیں گے, وہ غلط تھا. لیکن اگر وہ غلط تھا تو 650 دنوں سے عمران خان کی جیل صحیح کیسے ہو گئی؟ شہیدوں کی بات ہوتی ہے. میرے اپنے علاقے میں 3-4 جنازے آئے ہیں. میں آپ کو پرسوں ترسوں کی بات بتاتا ہوں. لیفٹیننٹ دانیال شہید ہوا ہے. لیفٹیننٹ دانیال میرے علاقے میں آ کے شہید ہوا ہے. اس کی لاش آئی ہے, باڈی آئی ہے. اس کے والد جو ایک ایئر مین ہے, ایئر فورس میں کام آفیسر رینک کے نہیں ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا. انہوں نے وہی بات مجھے کی. میں ہمیشہ شہیدوں کے پاس جاتا ہوں جو مجھے سالوں پہلے کیپٹن جنید کے والد نے راول پنڈی کے قریب اسلام آباد میں کی. دونوں نے ایک بات کی. کیپٹن جنید جب شہید ہوئے, ان کے والد نے مجھے کہا کہ میں ایئر مین تھا. میری زندگی کا ارمان تھا کہ میرا بیٹا آفیسر بنے اور میں اس کو وردی میں سلوٹ کروں. کہتا ہے میرا بیٹا شہید ہو گیا. یہ دوسرا میرے پاس آتا ہے, وہ اسپیشل بچہ تھا, کہتا ہے اب یہ میرا احساس ہے. اور دانیال کے والد مجھے کیا کہتے ہیں, اس کے بالکل گھر کے سامنے اس کی قبر ہے, جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا ہے. کہتا ہے دانیال ایک خواب تھا. تو شہادتیں, قربانیاں تو ہر جگہ پہ ہیں. پھر مسئلہ کیا ہے؟ پھر مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یا الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. یہاں پہ کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر. یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. لیکن ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اپنی جمہوریت سے مایوس نہیں ہونا. ہم نے سٹینڈ لینا ہے, غلط کو غلط کہنا ہے, صحیح کو صحیح کہنا ہے. ہمارا لیڈر پیغمبر نہیں ہے. پیغمبر ایک ہی ہے جو وہاں آخری, جو وہاں گنبد خضرا کے نیچے وہاں موجود ہیں. باقی سب انسان ہیں. غلط کو غلط کہو یار. ہم سب لیڈرز ہیں. یہاں جو آتے ہیں پیچھے آپ کے بھی لاکھوں لوگ ہیں. آپ غلط کو غلط کہو گے تو لیڈرشپ بھی ٹریک پہ رہے گی. لیڈرشپ کے ساتھ مضبوط رہو.
कभी किसी को अपने लीडर को दगा नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर उमरी सिफत पैदा करो। सबको पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूं, जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक साहबी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने 2 चादरें ली हैं और हमें तो सिर्फ एक मिली है, तो उन्होंने फिर उसकी वजाहत दी। जब हम अपने अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कल्चर पैदा करेंगे, दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो 3-4 अपनी तरफ होती हैं, वो हम नहीं देखते। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अपने गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ मैं आज यही कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ मुल्क चलाना है तो चल रहा है, जमहूरियत के बगैर भी चल रहा था, लेकिन अगर मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, जो सूफी बरकत अली साहब का एक पेशन गोई थी, जो कायद आज़म का एक ख्वाब था, जो बात सूफी बरकत साहब कर गए, फैसलाबाद वाले के वक्त आएगा कि इस्लामाबाद की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना के फैसले होंगे। तो 1948 में या 42 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइफ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं, उनसे पूछा गया, मिस्टर जिन्ना, हाउ डू यू परसीव पाकिस्तान? जिन्ना साहब सेड, आई परसीव पाकिस्तान टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। और उसी जिन्ना ने यह भी कहा, पिवट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बनेगी। उसी जिन्ना ने यह भी कहा, जमहूरियत का मरसिया है। उन्होंने यह भी कहा, आखिरी 1-2 मिनट बस, मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा, स्टाफ कॉलेज को आई थिंक 14 जून 1948 को उन्होंने कहा कि इट इज वी द सिविलियंस हु आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज। अल्फाज कमी बेशी हो सकती है। आर्म फोर्सेस को कहा स्टाफ कॉलेज में, यू हैव टू ओबे दोस पॉलिसीज, इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज, वी द सिविलियन विल मेक द पॉलिसीज। माय क्वेश्चन टू दिस पार्लियामेंट इज, व्हेन विल दैट टाइम कम व्हेन द सिविलियन लीडरशिप हु आर द रियल हेयर्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर जिन्ना, एक कलम के मजदूर ने बनाया था, घोड़े के ऊपर बैठ के एक सियासी कारकुन, एक कलम के मजदूर ने पाकिस्तान बनाया था। फिर हम स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के पास भी जाते हैं, इर्तजा बच्चा जिसको इधर गोला लगा, कर्नल हुसैन साहब के, जहीर हुसैन साहब के बेटे हैं। जंग के दौरान मैं उनके घर गया, मेरे अपने इलाके में अयाज शहीद की लाश आई है, कंधे पे उसकी लाश रख के कब्र में उतारी है। और अभी एक और लाश आई है शहीद शौकत अली की, उसकी कब्र पे उस जगह खड़ा था, ये किसी को नहीं पता। ये इस हफ्ते में उसकी कब्र पे जो फातिहा पढ़ रहा था। हम अपने कायद के विजन पे हैं, ये काम हम लोग करेंगे और उसके लिए जरूरी है, जंग जीतने के बाद एक अच्छा मौका था, अब भी है, मुल्क के कौम के लीडर को बाहर निकालें। इमरान खान साहब से बात कीजिए, मियां साहब भी मुल्क में वापस आए, जरदारी साहब, ये सब लोग। मैं जब ये बात करता हूं, मेरी जमात में शायद कुछ लोग इसको नापसंद करें, लेकिन मैं समझता हूं सियासी फोर्सेस को सियासी फोर्सेस से बात करनी चाहिए। आप बैठें और फैसला करें इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल ये है कि 88 में बेनजीर आए, 90 में उसकी हुकूमत IGI बना के तोड़ दी जाए, या इसका मुस्तकबिल ये है कि 97 में नवाज शरीफ 2/3 से आए और हथकड़ी डाल के बाहर भेज दिया जाए, या इमरान खान आ जाए? और वो तब तक तो काबिल कबूल है जब तक आपको एक यंग या एक मॉडर्न फेस लगता है, लेकिन जब इस कुर्सी पे, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आखिरी 50 सेकंड दे दें, इस कुर्सी पे जब इमरान खान साहब बैठे थे, आलम इस्लाम इकट्ठा था और वहां स्पीच करते हुए इमरान खान ने ये कहा, उम्मत मुस्लिमा को, जिस तरह आज ईरान पे हमला हो चुका है, उम्मत मुस्लिमा को सह लेना चाहिए, वो इसे बुलाना चाहिए। इमरान खान ने वहां खड़े होकर कहा, आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं। उम्मत मुस्लिमा को कहा 16 मिनट इस्राइल के खिलाफ अपनी बात और हिंदुस्तान के खिलाफ फलस्तीनियों के साथ और कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएं। मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे। जब भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, पैन इस्लामिज्म, उसको फारिग किया। जब इमरान खान ने पैन इस्लामिज्म की बात की, उसको फारिग किया। यही गुनाह है उस आदमी का, मदन रियासत की बात करना, पैन इस्लामिज्म की बात करना और अमेरिका में जाके खड़े होकर ये कहना, वी विल फाइट, इंशाल्लाह वी विल फाइट पाकिस्तान। पाइंदाबाद।